محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو ابھی کے سبق میں ہم سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اس صورت کا ترجمہ اور اس صورت کا شان نزول یہ دو چیزیں بتانے والے ہیں مختصر انداز میں۔ آپ اس صورت کا ترجمہ زبانی یاد کر لیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں آپ دیکھیں۔ اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ ناس یہ دو صورتوں کا ترجمہ کر دیے ہیں، اس کی مختصر تشریح بتا دیے ہیں۔ اگر نہیں دیکھے تو چینل پہ ویڈیو ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان رحم کرنے والا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اس صورت کا ترجمہ اس طرح ایک بار پھر سے دیکھیں، اس کے بعد شان نزول بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان رحم کرنے والا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ تو اس صورت کا ترجمہ اس طرح ہے، آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اب اس کا شان نزول دیکھیں کس طرح شان نزول ہے، مختصر انداز میں آپ شان نزول۔ یہ صورت اور سورہ ناس یعنی پچھلی جو صورتیں ہیں سورہ ناس اور یہ صورت سورہ فلق، یہ صورت ایک ساتھ اس وقت نازل ہوئی جب کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنواں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابھیں کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور حضور کے کنگھی کے چند دندانے اور ایک دوڑا جس میں 11 گرہیں لگی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمائی، اور دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ ماحصل یہ کہ اس صورت میں اجمالاً تمام شروں سے بالخصوص 3 شروں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک اندھیرے کا شر جبکہ وہ پھیل پڑے، گرہ پر پھونک مارنے والیوں کا شر جیسا کہ جادو گرنیاں کیا کرتی ہے۔ تیسرا حسد کا شر، خواہ کوئی انسان ہو یا اس کے اندر کا نفس امارہ ہو، الغرض یہ تینوں شر ایسے ہیں کہ جن میں ظلمت ہی ظلمت ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ تو دوستو یہ سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دو صورتوں کا شان نزول یہ ہے، مختصر تشریح یہ ہے شان نزول میں۔ تو اس کا ترجمہ اس کی تشریح آپ یاد کر لیں، پھر اگلے سبق میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس صورت کا ترجمہ کریں گے، اس کی مختصر تشریح پڑھیں گے۔